کلپ نمبر 407۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 35 سے 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کفار قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور ان کا یہ فعل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ سے تھا کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور یا اس شرارت کی وجہ سے کہ ان کے اس شور سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز میں پریشانی ہو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ ترجمہ، بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب مال خرچ کریں گے، پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ مال خرچ کرنا ان قریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ اللہ عز و جل کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے کلمے کو اللہ عز و جل کے کلمے پر بلند کرنا ان کی خواہش ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کلمے کو بلند اور کفر کے کلمے کو پست کرتا ہے، پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ شان نزول، یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا اپنے ذمے لیا تھا۔ یہ کل 12 اشخاص تھے جن میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا۔ ان 12 افراد میں سے 2 اشخاص حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہما بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر 2000 کفار کو کرائے پہ جنگ کے لیے تیار کیا اور ان پر 40 اوقیہ سونا خرچ کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر کی شکست کے بعد مقتولین کے اہل خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور تمام تاجر کفار اس بات پر راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ ترجمہ، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے
اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیث اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، تم کافروں سے فرماؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے، آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی، تو اس معاملے میں اللہ عز و جل کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے اور اپنے انبیاء و اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے جب اللہ عز و جل کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یوں ہی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست و رسوائی سے دوچار کیا، وہ پھر ایسا ہی کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔